سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا؟ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے لیکن گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا۔ شیطان 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کہوں۔ پھر مور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے، انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائی۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔
वो उस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, लेकिन इस गुनाह के बाद गरूर और तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और उसकी मग़फ़िरत के तलबगार हुए। इससे ये बताया गया कि ख़ता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम जमीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर वो दोनों जमीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी जमीन पर उतरा। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने अपने रब से माफी के कलिमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में, जबकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीन का था और इस तरह जमीन पर नस्ल इंसानी की अफजाइश शुरू हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हजरत आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहिरी जमीन की एक मुट्ठी मट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मट्टी से तैयार हुआ, उससे बच जाने वाली मट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज की, ए आदम ठहर जाएं, पहले इनका मेहर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका मेहर क्या है? फरिश्ते ने अर्ज की, इनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद चीज के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हजरत आदम के सामने वाज़ेह कर दी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह पाक, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दो। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबिल और काबिल। लेकिन शैतान के वसवसों की वजह से जब काबिल के हाथों हाबिल कत्ल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाले हैं जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुंचेंगे। उसका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है कि अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पे भेजा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा के लिए जन्नत का फल ढूंढ रहे हैं। इन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम फर्जंद दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आन पहुंचा। जैसे ही हजरत हव्वा ने मौत का फरिश्ता देखा तो हजरत आदम से लिपट गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हट जाएं। एक मर्तबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्तों के दरमियान हाइल ना हो। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ए फरिश्ता ए मौत, क्या भूल तो नहीं हो गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है, अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। जमीन खोद कर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये
حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر بہت سے اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، کچھ کے نزدیک جبل ابی قیس اور کچھ کے نزدیک عراق ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا ان قریب اس زمین پر ایک طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزی ہوئی اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے سرخ یاقوت کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا، اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیاں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لائن کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا۔ اس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ ناظرین کہانی تو بہت طویل ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم
تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیا۔ پھر سانپ نے اس سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے، اور مور نے جنت جا کے سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور پھر سے اس پھل کے بارے میں بھٹکانے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا، ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی طلب کی۔ تب ہی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے، بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے سانپ نے یہ مشورہ دیا تھا اس سے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی، اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے دور فرما کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔